الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے۔ کافی دنوں بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مصروفیت کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا کہ ہر کرنٹ ایشو پر بات کی جائے، ویڈیو بنائی جائے۔ اصل میں ایک اہم میسیج لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سانحہ مرید کے بعد آج تک لوگوں کی زبان پر یہی سوال ہے کہ کیا تحریک لبیک ختم ہو چکی ہے؟ کیا یہ مارچ ان کو ختم کروانے کے لیے ہی کیا گیا، یا اس طرح کے کئی شک جو اس وقت پیدا ہو چکے ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن ان کی طرف سے ابھی کوئی اوپر نہیں آ رہا کہ جو جواب دے۔ ہم نے 8 اکتوبر کو ایک کلپ بنایا جس میں ہم نے کہا کہ یہ مارچ ان کی تباہی کا سبب بنے گا، اور وہی ہوا۔ جمعرات کی رات پولیس کی طرف سے کارروائی کی گئی، حکومت کی طرف سے پھر آپریشن ہوا۔ ہم ہزار اختلافات رکھنے والے ہیں، لیکن ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اس آپریشن کی مخالفت کی۔ کتنے احباب شہید ہو گئے، ابھی بھی علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور مسجدوں کے مدارس کے نظام خراب کیے جا رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے لحاظ سے اتنے اختلافات ہونے کے باوجود ہم صف اول میں رہے اور ان لوگوں کا محاسبہ کیا کہ جن لوگوں نے اس ظلم کے اندر حصہ لیا۔ اور ایک بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس کلپ کے اندر، وہ یہ ہے کہ حکومت کے اس آپریشن کی وجہ سے جو ظلم ہوا، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ غلطی صرف حکومت کی نہیں، اس تحریک کی بھی غلطی ہے۔ جہاں پر جذبات سے کام لینا ہوتا ہے وہاں پر یہ لوگ اپنی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جہاں پر عقل سے کام لینا ہوتا ہے وہاں ان کے یہ جذبات سامنے آتے ہیں۔ تحریک بنانا، اس کی قیادت کرنا، یہ خالہ جی کا وارہ نہیں۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے کارکنان کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچنے دے۔ ہم نے لیڈر دیکھے ہیں کئی لاکھ کے مجمع لے کر گئے اسلام آباد، اور واپس بھی لاکھوں کے مجمع لے کر آئے۔ اس واسطے اپنے اندر بھی جھانکو۔ آج جو چیخ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ اپنی غلطیوں کی طرف بھی دیکھیں کہ یہ صرف حکومت کی غلطی نہیں، یہ تمہاری بھی غلطی ہے۔ حکومت نے تو جو نقصان کیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپریشن کیوں کیا گیا، اور کس کے کہنے پر کیا گیا، اور کن معاہدوں کے پیچھے کیا گیا۔ ہم ایسے معاہدوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، لیکن اپنی صفیں بھی درست کرو۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہر طرف سے اتحاد قائم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایک تحریک کا اتحاد چاہتے ہیں کہ ایک تحریک کا دوسری تحریک سے اتحاد ہو جائے، کچھ کہتے ہیں اہل سنت کا اتحاد ہو جائے۔ نہیں، امت مسلمہ کا اتحاد کرو، خدا را ہوش کرو، ابھی بھی وقت ہے۔ یہاں میسیج میں نے آپ تک پہنچانا تھا کہ جہاں پر اس طرف دیکھا جا رہا ہے وہاں پر اپنے اندر بھی جھانک لو۔ کتنے غدار تم لوگوں میں بیٹھے ہیں، نکالو انہیں باہر، اور پھر اتحاد قائم کرو۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اپنی غلطیوں پر توجہ دو اور پھر سے کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بولتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں امت مسلمہ پر وہ نظام جو رب نے ہمیں دیا، نظام خلافت کا نفاذ فرمائے۔